السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تقریباً 6-7 دن پہلے ایک صاحب مہاراشٹرا سے آ گئے اور رات کے 11 بجے وہ مسجد پہنچے۔ میرے پاس کال آیا کہ کوئی صاحب ہیں جو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے کسی کے آنے کی۔ بولے نہیں، بہت دور سے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں تھی، کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں؟ کہ وہ بس آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اب جب رات کے 11 بجے کوئی آیا ہوا ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں نے ان کو مسجد میں رکوایا، پھر میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، ان سے میں نے بات چیت کی تو وہ اپنا دونوں بیگ لے کر آئے ہوئے تھے، اکیلے بالکل تنہا۔ کب جائیں گے پتہ نہیں، بس آپ سے ملاقات کرنے کی چاہت ہے۔ چلو خیر، وہ میں نے ان کو کھانا وانا کھلایا، بات چیت کی، ان کو ان کے ٹھہرنے کا انتظام کروایا۔ ابھی 2 دن پہلے ایک خاتون ہے جو کہیں بنگال اور کلکتہ کی سائڈ سے جو چلی آئیں اپنے 3 سال کے بچے کے ساتھ، اور فیروز آباد آ کے صاحب وہ رات تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا، رات 9 بجے وہ والد صاحب کا نمبر کہیں سوسائٹی کے پوسٹر سے انہوں نے نکال لیا، اس پہ کال کر کے کہ میں فیروز آباد آئی ہوئی ہوں مفتی صاحب سے ملنے کے لیے اور میں بہت پریشان ہوں، فلاں ہوں، یہ وہ دنیا بھر کی باتیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی انفارمیشن کے اتنی دور سے چلی آئی ہیں، آپ کی فیملی کا نہیں پتہ، ہسبینڈ کا نہیں پتہ، باپ کا نہیں پتہ، تنہا آپ چلی آئی ہو۔ تو رونے لگیں کہ میں کہاں جاؤں گی، اور اب آپ اتنا دیا مجھ پہ نہیں کر سکتے، اتنا رحم نہیں کر سکتے، ایموشنل کرنے والی باتیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 دن پہلے تقریباً 4-5 گھنٹے ہم پریشان رہے کہ آخر کون لیڈی ہے، اور اگر اتنی دور سے چلی آئی تو اس کی فیملی والوں نے کیسے اس کو اجازت دے دی۔ ایک سر درد ہو گیا کہ بھئی کیوں آئی ہے، کیسے آئی ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح سے چلے آتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ میں جس طرح سے آپ لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتے ہو اور جس طرح سے آپ لوگ مجھ سے ملاقات کر کے خوش ہوگے نا، اسی طرح سے ویسی ہی خوشی، اتنی خوشی اور ایسا ہی میرا من بھی آپ سے ملاقات کرنے کا ہوتا ہے۔ اور میں کئی کلپس میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ابھی گیسٹ ہاؤس کا کام چل رہا ہے۔ جب گیسٹ ہاؤس آپ لوگوں کا جو ریڈی ہو رہا ہے وہ ہو جائے گا تو میں خود آپ لوگوں کو اطلاع دوں گا کہ اب آپ لوگ ملاقات کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ میں نے کبھی آپ لوگوں سے کوئی چیز ہائیڈ نہیں کی، اپنا ایڈریس بھی آپ کو دیا ہے، سارے کام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور میں خود بھی کہتا ہوں کہ بھئی جو ملاقات کرنے آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے، لیکن ابھی رک جاؤ تھوڑے دن۔ جب گیسٹ ہاؤس ریڈی ہو جائے گا، پورا انتظام ہو جائے گا، اس کے بعد میں خود آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ طریقہ ہے ملاقات کرنے کا، تشریف لے آئیے۔ اور آپ لوگ بات مانتے بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ بغیر کسی اطلاع کے آ جاتے ہیں۔ چلو کوئی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی اپنے ابا کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی اپنی ہسبینڈ کے ساتھ آ رہا ہے، تو بھی کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس طرح سے چلے آتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرنے میں دل گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں یار کیا کر کے آ رہے ہوں۔ اب یہ جو لیڈی آئی ہوئی تھی 2 دن پہلے، انہوں نے اتنا ٹینشن میں ڈال دیا، کیونکہ بھئی کیا کر کے آپ آ رہی ہو، کہاں سے آ رہی ہو، کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ آج کل کا ماحول آپ سمجھ رہے ہو نا کیسا چل رہا ہے۔ اب بہرحال ان کو تو پھر ہم نے جو ہماری ایک خواتین کی جو ٹیم ہے، اس کی جو ہیڈ ہے، ان کو ہم نے بھیجا کہ آپ جاؤ اور ان سے ملاقات کر کے آؤ۔ بہرحال انہوں نے ڈیل کر لیا، ان کو ہینڈل کر لیا، ان کی پرابلم کو سمجھا۔ اب وہ اللہ جانے مجبور ہیں کہ نہیں ہے، وہ تو وہ جانے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ ذرا کہ اس طرح سے کوئی خاتون 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے چلی آتی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے مجھے تو فیروز آباد میں ہی رہنا ہے اور مجھے آپ لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، کوئی سٹیک آنسر کلیئر نہیں دے پا رہا ہے آدمی۔ چلو ایک تو ہوتا ہے کہ پرابلم میں کوئی آدمی کلیئر آنسر نہیں دے پا رہا، اس سے ہم کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ اس کے کلیئر آنسر نہ دینے کی وجہ سے ہم کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی رات کا معاملہ ہے، اس لڑکی کا، عورت کا، جس کی عمر 25-27 سال ہوگی، پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے، کیا کر کے آ رہی ہے، اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کس نے اس کو اجازت دے دی آنے کی، پہلے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اب ہم اس کی ذمہ داری کیسے لیں؟ کچھ لوگ ہیں نا، وہ گھر پہ آ کے پڑ جاتے ہیں، رات کے 12 بج رہے ہیں، گھر پہ آ گئے، دروازہ بجا رہے ہیں کہ مفتی اے قاسمی صاحب سے ملنا ہے۔ بھئی 12 بجے آپ آئے ہو، چلو آپ کے ساتھ کوئی ہو، ہسبینڈ ہو آپ کا کوئی بھی ہو، ریلیٹیو ہو، لیکن آپ کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے بھائی کہ آپ کہاں سے آئے ہو، فیملی سے بات نہیں کرا رہے، آپ کے ڈاکیومنٹ کا بھی کچھ عطا پتہ نہیں ہے،
اور کوئی سٹیک آنسر نہیں بتا رہے آپ کہ کیوں آئے ہو اور کہاں سے آئے ہو, فیملی میں کون کون ہے, فیملی سے بات کراؤ, نہیں بس مفتی صاحب سے ملنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے پرابلم بڑھ جاتی ہے, اور پھر ایک خطرہ سا لگتا ہے کہ بھئی آدمی جو سامنے والا آ رہا ہے وہ کس پرپس سے آ رہا ہے, اس کے دل میں کیا ہے, کیا کر کے آ رہا ہے, کچھ نہیں پتا ہمیں. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, میں آپ کی محبت پہ شک نہیں کر رہا, بلکہ میں احتیاط کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی اگر آپ فیروز آباد آنے کا ارادہ رکھ رہے ہو تو انفارم کیے بغیر مت آؤ, کبھی بھی مت آؤ. اور اگر آپ انفارم کیے بغیر چلو مجبوری ہے بہت زیادہ آ رہے ہو تو کسی گھر کے مرد کو ساتھ لے کر آؤ, اکیلے مت آؤ. آپ خاتون ہو تو گھر کے مرد کو ساتھ لے کر آؤ. آپ اگر لڑکا ہو یا آپ کوئی آدمی ہو تب بھی کسی کو ساتھ لے کر آؤ, اگر بغیر انفارمیشن کے آپ آ رہے ہو. میں تو پہلے تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے یہ کام کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کے ٹھہرنے کا رکوانے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے, ابھی آپ فیروز آباد تشریف مت لائیے. اب 2 دن پہلے ان خاتون نے اتنی ٹینشن دے دی کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اس خاتون کو ڈیل کیسے کریں, ملیں یا نہ ملیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے اور کوئی کلیئر آنسر نہیں. بس مجھے تو ملنا ہے آپ لوگوں سے, مجھے ملنا ہے بس آپ لوگوں سے, میں اتنی دور سے آئی ہوں, دین سیکھنا چاہتی ہوں. ہسبینڈ ہے تو کبھی کہہ رہی ہے, کبھی کہہ رہی ہے نہیں ہے. پاپا ہیں کہ کبھی کہہ رہی ہے کہ کبھی کہہ رہی ہے نہیں ہے. کبھی کہہ رہی ہے پہلے میری شادی ہوئی تھی, کبھی کہہ رہی ہے شادی نہیں ہوئی. مطلب کوئی آنسر موبائل پہ صحیح نہیں سمجھ آ رہا, کوئی کلیئر آنسر نہیں. تو ایسے لوگوں سے خطرہ تو لگتا ہے نا. پھر آج کل کے ٹائم میں انجان لوگوں سے ملاقات کرنے میں آپ دیکھو کتنا رسکی ہو گیا ہے, کون کس نیت کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہے. تو بڑا مشکل ہے یہ کلیئر کرنا کہ کیسے ہم مانیں کہ سامنے والا صحیح ہے. صرف باتوں سے تو نہیں مان سکتے. اب اس طرح سے اس مہینے میں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 4-6 لوگ اس طرح کے آئے ہیں جن سے ہمیں تقریباً 4-6 گھنٹے کی پرابلم فیس کرنا پڑی یہ سمجھنے میں کہ آخر یہ آیا کیوں ہے بھائی, بغیر اطلاع کے کیوں آ گیا, کیا مائنڈ میں لے کے آیا. کیونکہ آپ آئے ہو, فیملی کا بیک گراؤنڈ آپ کہاں سے آئے ہو, کوئی کال وغیرہ کسی سے نہیں کروا رہے, اور ایک تھوڑا سا جو کچھ باتیں ہوتی ہیں نا جس سے آدمی شک میں پڑ جاتا ہے, وہ باتیں آپ کی ہو رہی ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, آپ لوگوں کو میں نے نمبر دے رکھا ہے 7417810799. اس نمبر پہ آپ کال کیجئے, یہ آفس کا نمبر ہے, آپ کال کر کے بات کیجئے. آپ اگر بہت ضروری کوئی کام ہے اور آنا ہی چاہتے ہو تو پہلے اس نمبر پہ آپ انفارم کرو, اس کے بعد فیروز آباد آؤ, ٹھیک ہے. ایک خاتون ہے وہ گوالیئر سے آنا چاہتی ہیں کہ نہیں صاحب گوالیئر سے ہم آپ کی ہیلپ چاہتے ہیں, فلاں چاہتے ہیں. کال پہ بات کر رہے ہیں, انہیں سمجھا رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. جو وہ چاہتی ہیں وہ کر دو بس. غلط طریقہ ہے یہ. اب یہ جو 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے لیڈی آئی ہیں 2 دن پہلے, مفتی صاحب سے ملنا ہے, مفتی صاحب سے ملنا ہے, مفتی صاحب سے ملنا ہے. ارے بھائی کیوں ملنا ہے؟ اور آپ اس طرح سے غلط طریقے سے آئی ہو بغیر انفارم کیے, آپ کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے, آپ ساتھ میں کسی کو نہیں لے کے آئیں, تو کیسے مفتی صاحب اور مفتی صاحب کے لوگ آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ کوئی سٹیک آنسر نہیں ہے. کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی جب بات کرتا ہے تو اس کی باتوں میں تھوڑی سی سچائی نظر آتی ہے. تو اسی لیے بڑا احتیاط رکھنی پڑتی ہے, آپ کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. آپ کی محبت پر شک نہیں کر رہے, لیکن جو آج کل کا ماحول ہے, اور ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک اصول ہوتا ہے, طریقے کے مطابق ہی جب کام ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ اچھے ہوتے ہیں, اور جب طریقے کے خلاف کام ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں. اسی لیے اب ارادہ کر لیا ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ کا اور ایک مسجد میں ایک گھر پر, تاکہ یہ جو انجان لوگ آتے ہیں, آپ دیکھیے, آپ ٹھیک ہے آپ جینون ہو, آپ مجھ سے محبت رکھتے ہو, لیکن آپ کی اس محبت کے پیچھے بہت سارے لوگ جو نفرت رکھتے ہیں اور جو اچھے لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, ان سے بچاؤ کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. تو اسی لیے آپ لوگوں کو میں نے نمبر دے دیا ہے, کبھی بھی ضرورت ہے بہت ارجنٹ آنے کی تو آپ میسیج کیجئے, ورنہ بغیر یہ سارے کام میرے جب تک پورے نہیں ہو جاتے آپ بغیر اطلاع کے فیروز آباد تشریف نہ آئیں. دعاؤں کی گزارش ہے, تو میں نے سوچا کہ چلو آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ بھی شیئر کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.